السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر کے اوپر کچھ اظہار خیال کرنا ہے کہ اعتراض کرتے ہیں مخالفین اس شعر کے اوپر۔ حضرت فرماتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ اب طرح طرح کی، کبھی کہتے ہیں لو جی اپنے آپ کو کرم خاکی کہہ دیا ہے، کبھی کہتے ہیں میں تو آدم زاد نہیں ہوں، کبھی کہتے ہیں یہ بشر کی جائے نفرت ہیں۔ اور اس سارے اعتراض میں جو مجھے سب سے زیادہ دلچسپ بات ان کی لگتی ہے اور تعجب ہوتا ہے وہ جو جائے نفرت والے لفظ سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جائے نفرت انسان کی کون سی ہے، پھر ان کے سامعین ہنستے ہیں اور کھچرا کھچرا، اور یہ در حقیقت ان کا اشارہ ہوتا ہے جائے سطر کی طرف، جو کہ بالکل صریحاً غلط ہے۔ جو جائے سطر خدا تعالیٰ نے پوشیدگی بنائی ہے، جائے پوشیدگی، جائے سطر یا اعضائے نہانی جن کو کہتے ہیں، یا انسان کے اعضائے جنسی جو ہیں ان کو ہمیشہ جائے سطر کہا جاتا ہے، جائے نفرت نہیں کہا جاتا۔ دکھائیے دنیا کی کسی کتاب کے اندر، کسی محاورے میں، کسی لینگویج میں کہ انہیں جائے نفرت کہا جاتا ہے، انہیں جائے سطر کہا جاتا ہے، جائے پوشیدگی، جائے نہانی، جو کچھ بھی۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ شعر ہے کس نظم کا، ذرا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ اس طرح شروع ہو رہی ہے، اے خدا اے کار سازو اے پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ اندازہ کریں یہ خدا تعالیٰ کے حضور مناجات ہے، خدا کا ایک عاجز بندہ خدا تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی مناجات کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک عاجز انسان کے طور پہ پیش کر رہا ہے۔ آخر پہ کہتے ہیں یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ اب اندازہ کیجئے اس سیاق و سباق کے اندر یہ شعر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اگر نیت بخیر ہو تو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز ہے، اپنی خاکساری اور اپنی ذلت کا ایک اعتراف ہے کہ ہر انسان خدا تعالیٰ کے حضور میں ایک ذلیل کیڑے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے خود خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، انسان کی پیدائش کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، من ای شیء خلقہ فقدرہ، کہ آخر کس چیز سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ پھر خود خدا جواب دیتا ہے من نطفہ، نطفہ سے، جس کے اندر لاکھوں کہتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں ایک قطرے کے اندر۔ پھر قرآن حکیم کی دوسری آیت میں یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان پیدا کس چیز کی ہوا ہے، دیکھتا نہیں ہے، ایک نطفے سے تو بھائی تم پیدا ہوئے ہو اور جھگڑے کتنے کرتے ہو، خصیم و مبین بنے پھرتے ہو۔ پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تجھے ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا، ماء مہین۔ دوسری آیت میں کہا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ پھر ہم نے انسان کی نسل چلائی ایک حقیر پانی کی نچوڑ سے۔ وہ حقیر پانی کیا ہے، نطفہ۔ تو اب بتائیے اس کے اندر کرم خاکی ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتے؟ کتنے کرم ہوتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک کرم انسان ہوتا ہے۔ بولیے خدا تعالیٰ ہے کہ فقدرہ، پھر اس کو اس نے اپنی تقدیر کے تحت اس کو سنوارا، درست کیا، انسان بنایا۔ اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ حدیث ہے جی عوارف المعارف کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ تمام لوگ اس کے نزدیک اونٹ کی مینگنیوں کی طرح نہ ہو جائیں، یعنی کسی نفع نقصان کا مالک کسی کو نہ سمجھے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں تقویت الایمان سے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوٹ کیا۔ اب بتائیے اونٹ کی مینگنی کے اندر کتنے کیڑے ہوتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں تو ان کی طرح مانو اپنے آپ کو۔ بتائیے کیا رہ گیا پیچھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ملفوظات میں اسی کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے سامنے تمام خلقت ایسے دکھائی نہ دے جیسے اونٹ کی مینگنی۔ تو بولیے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو سمجھے گا تو دوسروں کو یہ سمجھے گا نا۔ اب اونٹ کی مینگنی میں کتنے کرم خاکی ہوتے ہیں؟ یہ تو جواب ہو گیا کرم خاکی کا، جائے نفرت کا بھی ہو گیا، کرم خاکی کا بھی ہو گیا کہ ہر انسان کرم خاکی ہے۔ یہ جو عاجزی اور خاکساری کا مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر ہے۔ میں اس کا ایک حصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں رب انی ذلیل فاعزنی و انی فقیر فارزقنی۔ پوری حدیث ذرا لمبی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کو پڑھیں، طائف والی جو آپ کی دعا ہے خدا تعالیٰ کے حضور کس قدر عاجزی کی ہے، کس قدر، لیکن آخر میں فرماتے ہیں کہ میرے اللہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں ایک رسوا انسان ہو گیا ہوں۔ اپنے وہ ساری عاجزی خدا تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے وہ میرے اللہ اگر تو راضی ہے تو ان تکلیفوں کی مجھے کچھ پرواہ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے مقام ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو یہ اس عاجزی پہ لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور بھی فرماتے ہیں اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کسی کو ذلیل یا ناتوان، یا خدا کے حضور جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ میرے پیارے میں کرم خاکی ہوں، میں عاجز ہوں، انسان کی جائے نفرت ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہوتے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں انی ذلیل، خدا کے حضور، بندے کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اور یہ بھی کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اذلہ، کہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، اس وقت تم کیا تھے؟ ذلیل تھے۔ اذلہ جمع ذلیل کی ہے۔ اب ہم اس کے معنی کرتے ہیں ضعیف، ناتوان، کمزور، بے سر و سامان، اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں دوسروں کی نظر کے اندر سامنے بالکل حقیر۔ اور خدا کہتا ہے تمہاری یہ حالت تھی۔ خدا کہہ رہا ہے، ہماری نہیں مجال کہ ہم صحابہ کرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فرق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں نے عرض کیا یہ خدا کے حضور مناجات کر رہے ہیں، اے خدا، اے کار سازو، اے پوشو کردگار۔ تو ایسے الفاظ کا استعمال خدا کے نیک بندوں کے کلام میں بہت پایا جاتا ہے۔ آگے چلیے ذرا، آپ ذرا ایک کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کے اندر دیوبندی علماء کے حالات زندگی ہیں، حکایات ہیں، اور میں نے بہت سارے علماء کی تحریروں میں یہ لفظ دیکھا ہے احقر العباد، وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں احقر العباد، یعنی سب بندوں میں سے سب سے زیادہ حقیر ہوں، بشر کی جائے نفرت۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور انسانوں کی یار۔ لفظوں کا فرق ہے، بات تو وہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میں احقر العباد ہوں۔ اب یہ میں ایک اور لفظ بھی آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ نہیں بتاتا، بہت سارے لفظ میں نے اکٹھے کیے تھے۔ تو کیا کوئی دیوبندی یا کوئی میرا دوست کہے گا کہ یہ جی بولا قاسم نوتوی تو احقر العباد تھے، اے احقر العباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہیں گے؟ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے حقیر ہوں۔ اور یہ ایک مومن کی بلند شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور اعتراف کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی شعر میں کہتے ہیں
فما نحن الا کالفتیل مزلۃ بأعینہم بل منہ ادنا واحقر. پھر آپ فرماتے ہیں ان المہیمن لا یحب تکبرا من خلقہ الضعفاء دود فنائی، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ضعیف اور بالکل کیڑے ہیں. خدا تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا. بس اسی چیز کا اس شعر کے اندر بھی اظہار ہے. تو یہ جو احق و رباط لکھنے والے ہیں، ایک اور عالم ہیں، وہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھتے ہیں. ننگے اسلاف، اسلاف ہوتا ہے سلف کی جمع، یعنی میرے بزرگ، کہ میں اپنے بزرگوں کے لیے ایک ننگ ہوں، شرم کا باعث ہوں بشر کے جائے نفرت اور انسانوں کا. اسی کا ترجمہ ہے یہ ننگ. کچھ لکھتے ہیں ننگے اسلاف، کچھ لکھتے ہیں ننگے خلائق، کہ میں پوری خلقت کے لیے ایک ننگ ہوں اور شرم کا باعث ہوں. تو کیا اس کو حقیقی معنوں میں لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے. یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے عز اور انکساری کا اظہار کیا ہے. تو یہ عز اور انکساری ہے. پورے کلام کو، اس کو سیاق و سباق میں پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. باقی تمسخر بھائی کس بات کا نہیں کیا جا سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اقدس اور پاک ذات کا مخالفین نے کیا کچھ تمسخر نہیں کیا. اور اللہ نے بڑے ہی، دیکھ لیں الفاظ کو ذرا، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یا حسرۃ علی العباد ما یاتی، یا حسرۃ العباد ما یاتیہم من نبی، بھی ایک جگہ پر آتا ہے الا کانوا بہ یستہزئون. یہ استہزاء اور تمسخر کرنا کوئی کمال نہیں. فما علینا الا البلاغ.